اچھا حضرت، ماشاءاللہ بہت سارے جو خطباء ہیں وہ خطیب بنتے ہیں مختلف قسم کے ذرائع سے. یعنی کوئی خطیب بن گیا کہ اس کے والد صاحب کی مسجد تھی، اس نے جمعہ پڑھانا ہلکا پھلکا شروع کیا تو وہ خطیب بن گیا، یا کسی نے کسی جگہ پر فن خطابت کورس کیا تو خطیب بن گیا. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے خطیب بننے کی. تو آپ اپنے لفظوں میں اس بات کو بیان فرمائیں کہ آپ جو خطیب بنے ہیں، آپ کے خطیب بننے کی وجہ کیا چیز ہے اور کس چیز کے ذریعے سے آپ خطیب بنے ہیں؟ حضرت، خطیب جو بنتا ہے نا جی، پہلے نمبر پہ شوق ہونا چاہیے. صحیح. کسی بھی کام کا شوق ہو، اس پہ وہ آدمی محنت کرے، اللہ تعالیٰ اسے نکھار دے دیتے. آدمی میں جذبہ شوق ہو، جب شوق ہی نہیں ہوگا اس کے آگے آپ جو سا مرضی خطیب لا کر بٹھا دیں، جب اسے شوق نہیں ہے تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور اگر کسی کو شوق ہے تو اس کے سامنے مجھ سے طالب علم اگر گفتگو کرے گا تو شوق ہوگا تو وہ خود بخود سیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا کہ میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ والد محترم کو ہوش سنبھالتے ہوئے بیان میں اور ممبر پہ دیکھا ہم نے، تو پھر اس کے بعد زمانہ طالب علمی میں ہی ہم ابھی والدہ محترمہ سے حفظ کر رہے تھے. ہم چاروں بھائیوں نے والدہ سے حفظ کیا ہے. تو ہم حفظ کر رہے تھے، تو حفظ کے دوران ہمیں جب چھٹی ہوتی نا تو ہم نے ممبر پہ بیٹھ جانا. تو آتا تو کچھ بھی نہیں تھا، یا اپنا وہ سبق سنانا تو یا پھر کسی جانور کی بات چھیڑ لینی کہ وہ جانور ایسے کھاتا ہے، ایسے آتا ہے، ایسے جاتا ہے، اونٹ ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. دو بھائیوں نے سامنے بیٹھے اور ہم یہ تقریر کر رہے ہیں. بس وہ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ ہماری مشق ہو رہی تھی. ہمیں معلوم نہیں تھا ہم کیا کہہ رہے ہیں، کون سے الٹے سیدھے الفاظ بولتے جا رہے ہیں، کچھ علم نہیں تھا. لیکن والد محترم مولانا عبدالرؤف چشتی صاحب دامت فیوزہم نے کبھی ہمیں روکا نہ. انہوں نے فرمایا کہ بالکل اچھی بات ہے، اگر آپ ممبر پہ ابھی سے بیٹھ گئے ہو نا تو کل کو جب وقت آئے گا نا پھر آپ میں وہ جھجک، وہ معاملات آپ میں نہیں ہوں گے. اگر ابھی ہم نے، والدہ نے کہا بھی سبق یاد نہیں ہے، وہ پنجابی میں ہماری والدہ کہتی اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اللہ مقام ہے، سبق انہوں یاد نہیں، ممبر تے چڑھ کے پڑکا مارتا ہے. تو ابو جان نے کہا بھی تم چھوڑ دو، جب آئے گا وہ سبق بھی یاد کر لے گا، اس لائن میں رہنا. تو جہاں اس کا شوق اب چڑھ رہا ہے نا، اسے اب توڑ دیا نا تو یہ خراب ہو جائے گا. تو وہی عرض ہے کہ سب سے پہلے ہے شوق. جب آدمی میں طلباء میں خطباء میں پڑھتے ہوئے یا کسی بھی موقع پہ شوق پیدا ہو جائے گا نا، پھر وہ جب کسی کو بھی سنے گا نا، شوق ہوگا تو خود بخود آٹومیٹک اس میں ذہن میں یہ بات آنی شروع ہو جائے گی کہ یار میں نے بھی خطیب بننا ہے. اور خطیب نہ استاد بناتا ہے، خطیب نہ کسی درسگاہ سے نکلتا ہے، خطیب جو ہوتا ہے نہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. خطیب اس نے بننا ہے، وہ شوق نے بنانا ہے. اور یہ وہ بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے، بندے میں شوق پیدا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے خطیب پیدا کر دیتے ہیں کہ دنیا واہ واہ اور اشش کر کتنی نظر آتی ہے کہ یار وہ عام مسئلہ جو ایک عالم نے بتایا تھا تو انہوں نے اس انداز سے بتایا، وہ بھی سمجھ آیا، لیکن وہ مسئلہ خطیب نے آدھے گھنٹے میں بتایا اور سرور بھی آیا. بس یہ چیز خطابت ہے، اور یہ خطابت جو ہے صرف اور صرف شوق اور ذوق سے آئے گی. ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے خطابت کے حوالے سے اس کو بیان کیا. یقیناً بچپن کی اوٹ پٹانگ، بچپن کا اس طرح سے مذاق اور مزاح میں کیا ہوا تقریرانہ انداز یہ انسان کو مستقبل اور فیوچر میں بہت بڑا خطیب بنا دیتا ہے. تو آپ احباب ماشاءاللہ خطابت کی فیلڈ میں ہیں، یعنی آپ کے تمام بھائی بھی، آپ کے والد صاحب بھی. تو اگر میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں کہ خطابت کیا ہے، یہ ایک سوال ہے نا، خطابت کیا ہے، تو آپ خطیبانہ انداز میں ہمیں کیسے بتائیں گے کہ خطابت یہ چیز ہے؟ اس کا کوئی خد و خال آپ ہمارے سامنے واضح کریں، یا اس کی کوئی ڈیفینیشن، کوئی اس کی تعریف اپنے لفظوں میں خطیبانہ انداز میں ہمارے سامنے بیان کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہوتی ہے خطابت. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ قرآن بھی وہی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ بدلنے ہیں تو نہ قیامت تک کوئی بدل سکتا ہے. انداز بدلتے ہیں، الفاظ بدلتے ہیں. اس کی زندہ مثال اگر میں یوں دوں تو بے جانا ہوگا کہ سیب ہے نا، وہ سیب ہی ہے، بالکل اسے پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی اسے ثابت رکھ دیتا ہے کہ خود کٹنگ کرو اور خود کھاؤ، کچھ ذوق شوق والے ہوتے ہیں اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں،
پھر مہمان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور کچھ زیادہ نفیس لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے چھلکے بھی اتار دیتے ہیں. اور کچھ زیادہ ہی ذوق شوق اور محبوب ہوں تو وہ اتنی بڑی اس کی پھاڑیاں بنا دیتے ہیں کہ آدمی دیکھ کے کہتے ہیں یار کتنی نفاست کے ساتھ اس نے کٹنگ کی. کیا بات. سیب ایک ہے، بالکل. پیش کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے. اسی طرح عنوان، واقعات، احادیث وہی ہے، اسے پیش کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ ایک عام عالم جب کوئی واقعہ سناتا ہے نا تو لوگ اسے سنتے بھی ہیں لیکن اس انداز سے نہیں سنتے. جب خطیب اس میں آتا ہے تو خطیب اپنا لہجہ اس انداز سے لے کے آتا ہے کہ مجبے پہ رشک طاری ہو جاتا ہے. کیا سکتہ طاری ہو جاتا ہے، شرارتیں کرنے ہیں تو یکجان ہو جاتے ہیں. اس نے کیا کہہ دیا؟ پریشان بیٹھے تو دوسرے کو کہتے ہیں یار ادھر دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اس کے آنے کا، بیٹھنے کا، ہاتھ کا اوپر نیچے انداز، سٹائل ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. تو خطابت یہی چیز ہے کہ جو آئے چھا جائے، جو آئے مجمع کو کور کر جائے، جو آئے مجمع پہ اپنی دھات بٹھا جائے، اور جب جائے تو پتہ چلے کوئی آیا تھا اور کوئی گیا ہے اور کچھ دے کر گیا ہے. اسے خطابت کہتے ہیں. ماشاءاللہ میں تو کہوں گا کہ یہ بھی خطیبانہ انداز میں آپ نے ماشاءاللہ خطابت کا تعارف کروا دیا ہے. اچھا، یہ جو خطیب نکتے بیان کرتے ہیں عام سی بات ہے اور اس میں ایسا عجیب و غریب نکتہ ہوتا ہے کہ مجمع عش عش کر اٹھتا ہے اور اچھلتا ہے، کودتا ہے، نعرے لگاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یار کمال کا نکتہ بیان کیا. یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ کون سی وہ کتابیں ہیں؟ ہمارے تو جو نئے مبتدی خطبہ ہیں بیچارے وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی کتابیں جہاں پر نکتے لکھے ہوئے ہیں. تو آج آپ بتا ہی دیں کہ وہ کون سی کتابیں ہیں. مولانا وہ نکتہ چینی والی کتابیں تو بہت مل جائیں گی اور خطابت کے نکتے والی کتابیں تو شاید نہ مل سکے. اچھا، یہ حضرت یہ محنت ہے. صحیح. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بات وہی ہوتی ہے، اسے بنانا، اس میں سے بات کو نکالنا اور اسے نکال کر کوئی ایسا نکتہ بنا دینا، یہ خطابت ہوتی ہے. صحیح. جیسے میں نے ابھی کچھ دنوں، بلکہ پچھلے جمعے کی بات ہے، شاہ کوٹ میں بس دوران گفتگو اچانک زبان پہ وہ جملہ آ گیا. مشہور واقعہ ہے ہجرت کی رات کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ٹھہرایا بستر پہ. تو بس زبان پہ آیا کہ بھی جہاں خطرہ محسوس ہو وہاں ہم نہیں ٹھہرتے، علی ٹھہر گیا. علی ٹھہر گئے. صحیح. خطرہ ہی تھا نا ہجرت کی رات، حضرت علی ٹھہر گئے. تو بس وہ اچانک زبان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئی. یہ عطائی چیز ہے جس کو مل جائے کہ جہاں خطرہ محسوس تھا ہم تو نہیں ٹھہرتے. ہمیں کوئی بتایا بھی ادھر گولی کا خطرہ تھا، فلاں بزرگ بیٹھے تھے تو ایک وقت تھا ادھر سے گولی لگی ہے تو ہم دوبارہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے. تو جب پتا تھا کہ سب کچھ ہونا ہے تو حضرت علی سو گئے. جو خطرے کی موجودگی میں سو جائے اسے علی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو خطرہ موجود ہو محمد کو اٹھا کے لے جاؤ اسے صدیق کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ حضرت کوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. دوران گفتگو بھی آ جاتے ہیں، دوران مطالعہ بھی آ جاتے ہیں. حضرت مولانا حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے کہ آپ خطباء کے لیے یہ مین چیز ہے کہ اپنی جیب میں ایک کاغذ قلم ضرور رکھیں. صحیح. ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ والد صاحب نے خطابت اور خطیب میں بھی یہ بات شیئر کی ہے کہ اپنی جیب میں ایک کاغذ اور قلم ہونا چاہیے. کئی ایسے نکتے، کوئی ایسا جملہ ذہن میں آ جاتا ہے اور وہ جملہ کسی کتاب سے نہیں، کوئی ہم گزر رہے ہیں تو آگے رکشے پہ کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے اسے آپ آدمی نے پڑھا ہے تو ادھر سے ذہن گھومنا شروع ہو گیا، یار یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ جملہ فلاں جگہ بھی فٹ ہو سکتا ہے، تو وہ فوری نوٹ کر لیں. موقع پہ آئے جملے اگر نوٹ کر لیں تو وہ کام آ جاتے ہیں، ورنہ پھر ذہن میں سے نکل جاتے ہیں. اس کی کوئی کتاب نہیں ہے، خدا کی عطا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ خطیبانہ نکتے کسی کتاب سے نہیں خدا کی عطا سے ملتے ہیں. اچھا حضرت، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مختلف قسم کے خطباء ہیں اور ان کے خطبات چھپے ہوئے ہیں، اور بیشتر خطباء ایسے ہیں کہ جو خطبات سے مطالعہ کر کے بیان کرتے ہیں، جلسے کا ہو، جمعے کا ہو. تو ماشاءاللہ آپ ملک پاکستان کے نامور خطیب ہیں، تو آیا آپ کی بھی یہی روٹین ہے؟ آیا آپ کا جو سورس ہے مطالعہ کرنے کا اور مواد حاصل کرنے کا، دلائل اکٹھے کرنے کا، آپ نے چند خطبات اپنے پاس رکھے ہوں بس ان سے مطالعہ کیا، بیان کر دیا، یا آپ اس کے علاوہ بھی کافی ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ مولانا پہلے نمبر پہ تو قرآن مجید ہے ہمارے پاس، مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے ترجمے والا. صحیح. اس کے بعد تفسیر عثمانی ہے اور اس کے بعد پھر احادیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.
تو اس کے ساتھ ساتھ اصل تیاری جو ہے نا جی وہ کتابوں سے ہوتی ہے، خطبات سے نہیں ہوتی. صحیح، بہت خوب، کیا بات، اصل تیاری کتابوں سے ہے، خطبات سے نہیں ہے. بات نہیں، خطبات سے ہم یاد کر کے تقریر تو کر سکتے ہیں، خطیب نہیں بن سکتے. کیا بات، بہت خوب نقطہ بیان کیا آپ نے، بہت خوب، خطیب بننے کے لیے ہمیں کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، خطبات کا مطالعہ ضروری نہیں. صحیح، مثال کے طور پہ بہت سارے خطبات ہیں، مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کے اچھے خطبات ہیں، ان میں بہت سارے نکات بھی بیان ہوتے ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہمیں تیاری کے لیے قرآن، احادیث، ان کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، صحیح، جس میں حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب کی کتابیں ہو گئی، حضرت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کی کتابیں ہو گئی، اس طرح شیخ سرفراز خان صفدر صاحب کی کتابیں ہوگی، اور بہت ساری کتابیں. ان میں سے ہم مطالعہ کریں اور انہیں اپنے مطالعے میں رکھیں. کسی وقت بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے، ہم نے خطابت والی خطبات سے جو مطالعہ کریں گے نا وہ ہمیں بعد میں تنگ بھی کرے گا، پریشان بھی کرے گا. صحیح، کسی جگہ پہ ہم اٹک گئے نا تو ہم پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے وہ یاد کی ہے، وہ خطبات ہم نے یاد کیا. اور جب ہم نے کتاب سے پڑھا ہوگا نا تو پھر ہم کسی جگہ پہ مار نہیں کھا سکتے، وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. تو سب سے پہلی جو تیاری ہے نا وہ کتابوں سے ہونی چاہیے، خطبات سے نہیں ہونی چاہیے. خطبات بات بڑی بات ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے. آج کل کے خطبہ فقط خطبات پر انحصار کرتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکلتے. یہ بہت بڑی خطا بھی ہے، غلطی بھی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اپنے مستقبل اور فیوچر کا اپنے ہاتھوں قتل ہے. کتابوں سے وابستہ رہیے، کتابوں کو پڑھیے اور کتابوں سے یاری اور دوستی لگائیے. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ آپ کی خطابت چمکے گی، اور پھر اس خطابت کے چمکنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے خطبات تیار ہوں گے. بلکہ حضرت میں تو یوں کہوں گا کہ اگر ہمارے بڑے جس طرح حضرت قاسمی رحمہ اللہ تھے، اگر وہ خطبات سے دیکھ کر مطالعہ کر کے جمعہ پڑھاتے یا بیان کرتے نا تو آج ان کے خطبات نہ چھپتے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خطبات چھپیں تو آپ کو خطبات سے نہیں مطالعہ کرنا ہوگا، کتابوں سے مطالعہ کرنا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے خطبات چھپیں گے. اچھا حضرت، ماشاءاللہ آپ نامور خطبہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں. آپ نے ان خطبہ میں اگر کوئی جو اچھی اچھی خصلتیں ہیں اور اچھی صفات ہیں ان کو آپ نے نوٹ کیا ہو اور آپ کے دل نے گواہی دی ہو کہ یار یہ صفت ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، کمال ہے، اے کاش مجھ میں ہوتی، فلاں میں ہوتی، یا ہماری فیلڈ کے خطبہ میں ہوتی. تو ایسی چند صفات کا ہمارے سامنے ذکر کریں کہ جو آپ کے دل کو بھا گئی، تاکہ ہم ان صفات کو سن کر اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. حضرت ایسا ہے کہ صفات تو بہت ساری ہیں، ہم کسی میں خامی تو نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواز ہوں نہ لمحہ، صدائیں دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ. ہم تو اسی لائن میں گزر رہے ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے نا، سنا تو بہت حضرات سے تھا کہ بڑے خطبہ کا یہ ایسا تھا، بڑے خطبہ ایسے کرتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ ایسے کرتے تھے. لیکن آج کل کے کچھ خطبہ میں نے وہ صلاحیتیں دیکھی ہیں، اور اس کا میں الحمدللہ دل سے انہیں دعائیں بھی دیتا ہوں، کیونکہ 12 مرتبہ بہت سارے اسٹیج پر بڑے بڑے خطبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سبق سنانے کا شرف حاصل کیا ہے مجھے. جیسے مولانا عبید الرحمان ضیاء صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب، اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا محمد رفیق جامی صاحب، اور بہت سارے حضرات کے سامنے نا اللہ تعالیٰ، قاضی مطیع اللہ صاحب، تو یہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے تو مجھے بیان کرنے کا، سبق سنانے کا موقع ملا ہے. تو بعد میں ان حضرات نے بہت ہی محبت سے مجھے، اور صرف بعد میں کمرے میں آ کر نہیں، اسٹیج پر میری حوصلہ افزائی فرمائی، اور ان کی تھپکیوں نے مجھے مزید حوصلہ دے دیا. علامہ، مجھے یاد ہے علامہ خالد محمود رحمہ اللہ بخارا میں ایک جگہ ناشتے پہ تشریف لائے، اور والد صاحب مجھے ساتھ لے گئے. ناشتے کی دعوت تھی، ہمیں بھی تھی، علامہ صاحب سے ملاقات بھی تھی. تو میں نے پہلی دفعہ علامہ صاحب کو اس وقت دیکھا. تو ناشتے کے بعد فارغ ہوئے تو والد صاحب نے جب تعارف کروایا نا، تو میں ذرا دور بیٹھا ہوا تھا، تو علامہ صاحب نے مجھے بلوایا، کہنے لگے ادھر آؤ. پنجابی میں کہا وہ ادھر آ، تو میں کھول آیا. تو انہوں نے نا جی میں قریب آیا تو انہوں نے تھپکی دیتی. تو اس وقت غالباً میں اولا میں تھا، تو وہ کہنے لگے کہ خطیب بنسی، کہ چل تو دعا کرو تو انشاءاللہ کبھی تو خطیب ہی بنے گا. کیا بات، کیا بات. بس میں وہی سمجھتا ہوں کہ والدین، والد صاحب کی محنت، ان کی دعائیں، ہمارا ذوق اور شوق،
اور ان جیسے بزرگوں کی یہ تھپکیاں تھیں جو ہمیں آگے لے آئی ہے، مگر نہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم میدان میں آتے یا سٹیج پہ آتے، اور سٹیج کا جو خوف ہوتا ہے وہ تو بالکل کسی کو آنے نہیں دیتا، لیکن حضرات وہ ایسی چیزیں میں نے دیکھی حضرات میں کہ اس ہونا بھی یہی چاہیے، جیسے والد محترم نے بتایا تھا کہ حضرت مولانا علامہ محمد ضیاء القاسمی نور اللہ مرکزہ چھوٹے جو ہوتے تھے نا انہیں آگے لاتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور آج کل کے چند خطبہ ایسے ہیں، سارے تو نہیں لیکن چند ایسے ہیں جن میں وہ قاسمی صاحب والی صلاحیت ابھی بھی موجود ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً ہر ایک میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی خطیب ایسا نہیں ہے جس میں خامی نہ ہو، کوئی خطیب ایسا نہیں ہے جس میں کمی پیشی نہ ہو، لیکن وہ سٹیج پر نہیں، وہ دوسروں سے کہنے کی بجائے وہ ہمیں کہیں جائے، اس کا فائدہ ہوگا، وہ دوسرے کے پاس جائے گی تو وہ بدنامی کا سبب بنے گی، جب ہمارے پاس آئے گی وہ ہم انشاءاللہ اسے درست کریں گے۔ یہ ہمارے اندر جو بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم اس کو نہیں بتاتے یار تجھ میں یہ خامی ہے، دوسرے کو کہتے ہیں اس میں دو یہ خامیاں تھی، اس میں فلاں یہ خامی تھی، اس سے اس کا نا جو فیوچر ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ جو خامی دیکھی جائے وہ بھی ہمیں بتائی جائے، جو اچھائی دیکھی جائے وہ بھی ہمیں بتائی جائے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بڑوں کی جو حوصلہ افزائی، ان کی جو تھپکی ہوتی ہے وہ انسان کے قدم آگے سے آگے بڑھا دیتی ہے۔ یقیناً ہمیں اپنے ہم عصر احباب علماء خطباء کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، بڑوں کو بھی اور ہم عصر جو احباب ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ والوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگر آپ کی تھپکی سے کوئی بھی عالم یا خطیب میدان خطابت میں آتا ہے اور وہ بہت اچھا بیان کرتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ اس کو جو ثواب ملے گا یا اس کا جو حصہ دین میں پڑے گا تو اس میں آپ برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ تو اس لیے حوصلہ افزائی کیجئے، تھپکی دیجئے اور آگے سے آگے بڑھنے کے حوالے سے اپنی صلاحیتوں کو صرف کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز دین کا کام اس سے بڑھے گا اور علماء خطباء اس سے انشاءاللہ العزیز مضبوط ہوں گے۔ اچھا حضرت، ماشاءاللہ آپ خطابت کی فیلڈ میں کافی مہارت رکھتے ہیں، تو آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کا پسندیدہ خطیب کون ہے؟ کوئی ایک خطیب ایسا ہو کہ جس کو آپ لائک کرتے ہوں، پسند کرتے ہوں، اور اس کی پسندیدگی کی وجہ کہ آپ اسے کیوں پسند کرتے ہیں، یہ دو باتیں آپ ہمارے سامنے ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو والد صاحب ہیں جی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب، یہ دو تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور انہی کے ذوق اور شوق سے میں آگے آیا ہوں، صحیح، اور انہی کو میں نے پہلے سنا ہے۔ اور اس کے بعد جو مجھے پسندیدہ خطیب تھے وہ تو یہ تھے، لیکن ذوق شوق سے میں ان کے علاوہ دو تین حضرات کو بڑے ذوق شوق سے سنتا تھا۔ صحیح، اس میں ایک علامہ خالد محمود صاحب ہیں، جی، دوسرے نمبر پر مولانا محمد الیاس گمن صاحب ہیں، ماشاءاللہ، اور پھر علامہ عبد الکریم ندیم صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ، ان کی جو خطبات اور خطابت ہوتی تھی نا اس میں سے تقریریں بنتی تھی، بہت خوب، اس شوق ذوق سے میں نے سنا کرتا ہوں، اور اب بھی میری یہی عادت ہے کہ اکثر میں نا جب فری ہوتا ہوں نا یوٹیوب پہ سرچ کر کے کوئی ایک آدھا بیان میں لازمی سن لیتا ہوں کہ ان کی تقریروں میں نا مسائل بھی ملتے ہیں، ان کا حل بھی ملتا ہے، اور ہماری آگے تقریر بھی بن جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں جو یہ دور گزر رہا ہے اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو میں ذوق شوق سے سنتا ہوں اشعار کے حوالے سے، کیونکہ خطابت میں جیسے دسترخوان پہ کیا بات، سالن روٹی کے ساتھ سلاد اچھا لگتا ہے نا، ایسے خطابت میں اشعار بھی اچھے لگتے ہیں، تو اشعار کے لیے میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو زیادہ ذوق شوق سے سنتا ہوں، اور پھر ان کے اکثر اشعار جو ہوتے ہیں انہیں میں لکھتا بھی ہوں اور پھر اپنی خطابت میں لاتا بھی ہوں، یہ میری روٹین ہے خطبہ کے حوالے سے۔ اچھا، آپ نے اشعار کی بات کی ہے، یقیناً یہ جو مثال ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کرنا، تو اس کا اگر صحیح مصداق ہے تو وہ شعر ہی کہلاتا ہے جس میں گھنٹوں کے بعد انسان جو ہے سمیٹ لیتا ہے۔ تو آپ کیا، چلیں آپ کا ایک تو ذریعہ ہو گیا کہ آپ اس شخصیت کو سنتے ہیں، اشعار ان سے مستعار لیتے ہیں، آیا اس کے علاوہ کوئی کتابیں بھی ہیں اشعار کے حوالے سے کہ آپ توحید کے حوالے سے اور عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت یا رسول اللہ کی شان و عظمت کے حوالے سے اشعار وہاں سے جمع کر سکیں؟ آپ کے علم اور نالج میں کچھ ایسی کتابیں ہوں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ چند ایک دو کتابیں ہیں، جیسے اشعار خطابت ہے کتاب، اور اس کے علاوہ صرف اشعار کے نام سے بھی ایک کتاب ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، صحیح، اور اسی طرح ایک اور نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ایک اور بھی کتاب ہے، یعنی کہ دو تین کتابیں موجود ہیں صحیح، جس میں سے زیادہ تر حضرات جو نقیب حضرات ہیں نا ان کے اشعار وہاں سے ملتے ہیں، لیکن جو خطیب حضرات ہیں وہ بھی اشعار وہاں سے لیتے ہیں، لیکن کیونکہ جو نقیب ہوتے ہیں
انہوں نے اپنے نقابت کے انداز میں سنانا ہوتا ہے جی اور خطیب نے اپنے خطیبانہ انداز میں سنانا ہوتا ہے. صحیح. انہیں سادہ انداز میں اشعار چاہیے تو وہ ادھر سے لے لیتے ہیں, انہیں جو سر کے ساتھ سنانا ہوتا ہے وہ بھی ادھر سے لے لیتے ہیں. تو ان میں 2-3 کتابیں موجود ہیں جو کہ قریب ہی میں شائع ہوئی ہیں, شاید آپ کے علم میں بھی ہو. تو وہ اس میں کافی بہت اچھے, اور انہوں نے حصہ اول توحید پہ رکھا ہوا ہے, حصہ دوم رسالت پہ رکھا ہوا ہے, حصہ اس طرح ابو بکر, ایک صحابی کے حوالے سے کافی سارے اشعار اس میں نا ایڈ کیے ہوئے ہیں. اس سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں. تو خطبہ حضرات وہاں سے اشعار لیں اور پھر اشعار لے کر, اشعار میں یہ کہوں گا کہ اشعار لے کر یا تو خود سمجھ لیں, تو اگر کسی کی سمجھ نہیں آتی تو کسی سے پوچھ لیں. صحیح. مثال کے طور پہ ایسا اشعار یا ایسا لفظ ہم ادا کر دیتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب, تو کوئی ایسے صاحب علم مجمع میں موجود ہوتے ہیں, اسٹیج میں موجود ہوتے ہیں. حضرت میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے ایک جگہ اشعار پڑھے, صادقہ کی بات ہے, تو اس نے کہا جی یہ ہمیں لکھ کر دے دیں. مجھ سے تو لکھوانے آ گئے, تو ایسے اگر پوچھنا ہے کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے, تو وہ ہمیں آنا چاہیے. صرف پڑھ لینا اور سنا لینا کمال نہیں ہے, اس سے سمجھنا بھی کمال ہے. اچھا ماشاءاللہ, آپ ترنم کے ساتھ خطاب کرتے ہیں, آیا یہ لہجہ, یہ انداز آپ کا ذاتی ہے یا آپ کسی کو کاپی کرتے ہیں؟ ذاتی تو نہیں ہے حضرت, یہ کاپی ہے. صحیح. اور کاپی بھی مولانا ضیاء القاسم صاحب کی ہے, کیونکہ والد محترم نے غالباً خطاب و تقدیم میں لکھا بھی ہے, اور انہوں نے بتایا بھی تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے علامہ مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکز اور شیخ القرآن کو کاپی کیا تھا. تو طالب علمی کا زمانہ تھا ان کا, تو پھر حسن امداد میں سب سے پہلے والد صاحب کے چچا جان کے پاس مولانا محمد ضیاء القاسم صاحب تشریف لائے, تو انہوں نے وہاں خطاب کیا. تو ان کا خطاب اس وقت تھا ایک آنکھ اور ایک خدا, جو ان کا مشہور عنوان تھا, ایک آنکھ ایک رب. اچھا. اس میں انہوں نے خطاب کیا. تو والد صاحب نے جب انہیں سنا تو ذوق شوق پیدا ہوا کہ یہ طرز پنجابی میں بھی ہے اور سر بھی ہے, تو والد صاحب نے انہیں کاپی کرنا شروع کر دیا. پھر اگلے سال جب مولانا ضیاء القاسم صاحب دوسرے سال وہاں پہنچے تو چچا جان نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا جو ہے نا, یہ آپ کو کاپی کرتا ہے. تو بقول والد صاحب کے انہوں نے کہا کہ قاسم صاحب کہنے لگے کہ ہاں بھی سنا ہے کی کاپی کرتا تھا. تو والد صاحب نے کہا جی مجھے خطبہ تو نہیں آتا. تو قاسم صاحب نے اپنے محبتانہ انداز میں کہا بھی میں خطبہ پڑھ دیتا ہوں, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد, آگے شروع. کیا بات. تو کچھ جملے والد صاحب نے کچھ ان کے یاد کیے ہوئے تھے تو وہ سنائے. تو پھر قاسم صاحب نے نا تھپکی بھی دی اور کہا انہیں, حامد حسن کو, یعنی کہ والد صاحب کے چاچا جان سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ میرا خلیفہ بلا فصل ہوگا. واہ واہ, کیا بات. تو وہ جملہ حضرت قاسم صاحب بڑے پائے کے عالم بھی تھے, خطیب بھی تھے, اور ولی اللہ بھی میں انہیں سمجھتا ہوں, اللہ کے ولی بھی تھے, نیک تھے. بس ان کے جملے جو تھے وہ رنگ لے آئے. پھر والد صاحب نے کسی اور کو کاپی نہ کیا, پھر بس انہیں سنا, ان کے پاس ہی آئے سارے معاملات. بس میں نے پھر والد صاحب کو سنا تو مجھے بھی شوق, اسی طرح والد صاحب, ہم تینوں بھائی والد صاحب کی اسی کاپی پہ ہیں, ضیاء القاسم صاحب کی, اور مجھ سے بڑے ہیں مولانا خاور سفیان صاحب, وہ عبدالحمید بھٹو صاحب کو کاپی کرتے ہیں. تو یعنی کہ نا بس وہ اپنا ذاتی تو نہیں ہے, لیکن انداز حضرت قاسم صاحب والا پھر ہم نے چلایا, والد صاحب سے لیا, وہ آگے ہماری طرف چل رہا ہے. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہم اس میدان میں اترے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید استقامت عطا فرمائے. اچھا ماشاءاللہ, آپ نے کاپی کرنے کا ذکر کیا, ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی اصول ضابطہ بھی ہوگا کہ آپ نے جس خطیب کو کاپی کرنا ہے, جس کی نقل اتارنی ہے, جس کے انداز کو اختیار کرنا ہے, تو ہمارے ایسے خطبہ جو ابھی خطابت کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اے کاش میں فلاں خطیب کی طرح بیان کروں, تو آپ ایسا گر, ایسا اصول ضابطہ, ایسی بات بیان فرمائیں تاکہ وہ ہمارے جو رتبا ہیں اس میدان میں آنے والے, وہ اس گر اور اصول پر چلتے ہوئے ان اپنے پسندیدہ خطبہ کو کاپی کر کے ان کے انداز کو اپنا کر اس فیلڈ میں ان جیسا نام پیدا کر سکیں. تو آپ اس حوالے سے کوئی اصول ضابطہ بیان کرتے ہیں. جی, ایک وہ مشہور ہے نا کہ نقل کے لیے عقل بھی چاہیے. جی, تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہمیں ایک لائن کنفرم کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے والد صاحب کو سنا اور نیت کر لی, شوق کہ بس انہیں کو کاپی کرنا ہے, پھر میں نے انہیں سنا یا قاسم صاحب کو سنا. سب سے پہلے ہم نے یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ ہم نے کاپی کسے کرنا ہے. ہم کاپی کا سوچتے ہیں جی, مثال کے طور پہ قاری حلیم ملتانی نور اللہ مرکزہ کو ہم کاپی کریں گے, ٹھیک ہے, فیصلہ کر لیا.
ہم نے خطیب دیکھا یار یہ شولہ گولہ ہے یار یہ انداز بھی ٹھیک ہے ہاں ادھر تو اسے نہ کاپی کر کے دیکھو نہیں یار یہ آج کل عثمانی صاحب بہت چل رہے ہیں یار انہیں کاپی کرنا چاہیے نہیں یار آج کل فلاں خطیب بہت چل رہا ہے اسے کاپی کرنا چاہیے تو وہ کسی کو کاپی نہیں کر سکے صحیح ہم چلے جاتے ہیں مشہوری کی طرف صحیح ہمیں مشہوری کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس خطیب کو کاپی کرنا ہے صحیح بس پھر اسے سنیں صحیح اس کا آسان انداز اور حل یہ ہے کہ اسے ایک سن کے نا اس کا ایک بیان سن لیں اور اسے لفظ بہ لفظ یاد کر لیا جائے جو میں نے اپنایا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ بہ لفظ یاد کیا میں نے اس کو لفظ بہ لفظ یاد کرنے کے بعد پھر میں نے لفظ بہ لفظ ہی بیان کی صحیح مجھے بڑی مسائل بھی آئے پرابلم بھی آئی حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے میں نے مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب کے ایک بیان نوٹ کیا کیسٹ سے اور وہ میں نے لکھا بھی پنجابی میں اچھا حضرت پنجابی میں بیان کر رہے تھے تو میں نے اسے نوٹ بھی پنجابی میں کیا اتنی مشکل ہوئی مجھے پنجابی میں نوٹ کرنے میں لکھنا مشکل ہے پنجابی لکھنا مشکل ہے آپ کو پتہ ہے لیکن میں نے اسے پنجابی میں نوٹ کیا اور پنجابی میں نوٹ کرنے کے بعد اسے پنجابی میں یاد کیا لفظ بہ لفظ یاد کیا اچھا جب میں نے پھر دیکھا نا تو تقریباً کچھ سال میں ایسے ہی کرتا رہا ایک تقریر سننی اسے لفظ بہ لفظ یاد کر لینا اسی انداز میں بیان کرنا وہ زبان پہ دل و دماغ پہ وہ انداز میرے آ گیا جب وہ آ گیا پھر والد صاحب نے کہا کہ تم کیسٹاں کچھ چھاڑے تھے کتاباں پھاڑ صحیح تم ورنہ پھر والد صاحب نے کہا تم تو کیسٹوں پہ رہ جاؤ گے چھوڑو کیسٹوں کو بس آپ کو انداز آ گیا بس انداز یہ رکھنا ہے اب مطالعہ شروع کرو پھر میں اس طرف آیا لیکن وہ ذہن میں جو انداز میں نے جما لیا تھا نا وہ میرے برقرار رہا ہے اس لیے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی ایک کو فائنل کرنے کہ ہم نے اسے کاپی کرنا ہے پھر اس پہ محنت کریں اسے سنیں لفظ بہ لفظ ایک تقریر یاد کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ اب اس انداز پہ میری مہارت ہو گئی ہے میں کور کر لوں گا کوئی اور بات بھی اس انداز میں لے آؤں گا تو پھر آپ مطالعہ شروع کر دیں انشاءاللہ وہ لائن آپ کی سیدھی ہو جائے خطابت کا میدان آپ اسے آسان سمجھتے ہیں یا مشکل حضرت یہ میدان جو ہے نا جی خطابت کا ایک لفظ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مشکل ہی ہے اس لیے کہ بہت قسم کی نظریں اس پہ ہوتی ہیں جب آدمی میدان خطابت میں اترتا ہے نا تو آسانیاں تو نہیں ہوتی لیکن اسے ہم نے اگر اپنے اوپر سوار کر لیا تو ہم مزید پھنس جائیں گے مثال کے طور پہ تنقیدی نظر ہے تو زیادہ تر لوگ تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا محبت کی نظریں ہیں ہمیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اگر دیکھا جائے کہ ساری محبت کی نظریں ہو جائیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا سب تنقیدی نظریں ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ میدان جو ہے نا مشکل بھی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے صحیح اس پہ اگر ہم محنت کریں گے نا تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی یہ اتنا مشکل نہیں بس صرف خوف ہے جھجک ہے وہ ہم میں سے دور ہو جائے نا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کہتا ہوں کہ آنے والے ہمارے نئے خطابہ جیسے بہت سارے طالب علم حضرات پھر رہے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اسے اپنانا شروع کریں تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے صرف اس کی مین چیز ہے کہ ہم مطالعہ کر لینا جس طرح باغ بغیر پانی کے مرجھا جاتا ہے نا خطابت بغیر مطالعے کے مرجھا جاتی ہے ٹھیک ہے صرف ہم مار کھاتے ہیں کہ مطالعہ نہیں ہے جب ہمارا مطالعہ ہوگا پھر ہمارے پیچھے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں ہمارے پیچھے جو سا مرضی بڑا خطیب بیٹھا ہو پھر ہم مار نہیں کھائیں گے جب ہمارا مطالعہ نہیں ہوگا ہم کیسٹ بھی ہوں گے نا پھر ہمارے لیے پریشانی بنے گی یہ مشکل ہے ناممکن نہیں ہے کہ اگر ہم اس میں انشاءاللہ محنت شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے راستہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ حضرت آپ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور جلسوں میں بیان بھی کرتے ہیں آپ کی نظر میں جمعہ کا بیان زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا جلسوں میں ہونے والی تقاریر اور بیانات وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے مولانا یہ دونوں چیزیں دونوں بیان علیحدہ ہیں جو جمعے کا بیان ہے وہ اور چیز ہے اور جو جلسے کا بیان ہے وہ اور چیز ہے مثال کے طور پہ کہ جمعے کا جو بیان ہے اس میں ہمارے وہی نمازی ہیں وہی لوگ ہیں کوئی آدھا کوئی دو چار آدمی نئے آگے گزرتے ہوئے تو آئیں گے لیکن ہمارے نمازی وہاں چینج نہیں ہوتے اور جو جلسے کا مجمع ہے وہ روز چینج ہو جاتا ہے وہ روز چھوڑے بھی صبح شام چینج ہو جاتا ہے آج کہیں ہیں تو اور مجمع ہے کل کہیں ہیں اور مجمع ہے ادھر کی تقریر اور ہے کہ وہی جملے وہی گفتگو وہی واقعہ ہم سناتے رہے ان کے لیے نیا ہوگا ہمارے تجربے میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا لیکن جو جمعے کی تقریر ہے نا وہ ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم وہی واقعات جو پچھلے جمعے سنا کے آئے ہیں اگلے جمعے عوام اگر ہمیں سننے آئی ہے تو وہ کچھ نیا سننے آئی ہے
جو ہم سنا کر گئے ہیں نا وہ دوبارہ ہم سے نہیں سننے ہیں، ایسے تو اس کے لیے ہمیں محنت کی اشد ضرورت ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر خطیب بننے کے لیے نا مستقل جمعہ جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے. صحیح. جو خطیب مستقل جمعہ نہیں نہ پڑھاتا تو میں وہ کہتا ہوں کہ وہ کامیاب خطیب بھی نہیں بن سکتا. اس کا مجھے تجربہ ہوا ہے کیونکہ میں تقریباً کافی عرصہ یہ جو اب میں شاہ کوٹ کی جامع مسجد میں خطیب ہوں الحمدللہ، یہ تقریباً میں نے اس دن حساب لگایا، والد صاحب نے مجھے کہا ڈیڈی پہ لکھو کتنی مسجدوں میں ہو کے آئے ہو، تو یہ تقریباً میری 8ویں مسجد بنتی ہے جہاں میں نے خطابت کے فرائض سر انجام دیے ہیں. تو اس کا مجھے تجربہ ہوا ہے کہ ایک میں نے تقریر یاد کی ہوئی تھی تو جہاں جمعہ ہوتا تھا میں جا کے بیان کر دیتا تھا، ان کے لیے نہیں ہوتی تھی، مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو لیکن مستقل خطیب بننے کے لیے مستقل جمعہ جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے، اور وہ جو جمعے کی تقریر ہے نا وہ سب سے زیادہ مشکل ہے اور محنت چاہتی ہے کہ ہم مجھ پہ محنت کی جائے پھر آپ کا مجمع جڑے گا. اگر آپ جمعے والی تقریر پہ محنت نہیں کریں گے تو آپ کا مجمع نہیں جڑ سکتا. جلسے میں ہمیں مجمع ملتا ہے، ادھر مجمع جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ادھر خطابت کی ضرورت ہوتی ہے. ادھر نظریاتی گفتگو کر کے مجمع کو جوڑنا ہے اور نئی چیز دینی ہے. اور دکان جیسے ہم دکان کھولتے ہیں، دکان میں مال ہوگا ہمیں کھولنے میں مزہ آئے گا. جب ہماری دکان میں مال نہیں ہے نا تو ہم رات ہی کہیں گے صبح دکان نہیں کھولنی. اسی طرح ہے ہمارے پاس مطالعہ ہوگا، ہم لوگوں کو شوق کے ساتھ جمعہ پڑھانے جائیں گے اور ہم نے مطالعہ نہ کیا تو ہم کہیں گے یار جمعہ کتے ہور لب جائے تو چنگی گل ہے، تو جان چھٹ جائے. تو وہ بہتر ہے کہ جو جمعے کا موضوع ہے نا اور جمعے کا تیاری ہے وہ سب سے زیادہ محنت کی حامل ہے، اس سے محنت بھی کرنی چاہیے پھر اس کا رزلٹ نکلتا ہے. وہی تقریریں بعد میں ہمارے لیے جلسے میں بھی کام آ سکتی ہیں. حضرت آپ پورے ملک میں سفر کرتے ہیں، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، کبھی اس نگر کبھی اس نگر، تو انسان ہے اکتا نہیں جاتے، تھک نہیں جاتے؟ اور پھر اتنا سفر کر کے جانا اور پھر اوپر سے جا کے بیان کرنا، اس کے لیے تو ذہن فریش چاہیے، جسم کے اندر قوت چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں کیسے مینج ہو جاتی ہیں، سفر بھی، تھکاوٹ بھی، اوپر سے جاندار بیان بھی؟ یہ سب سے پہلے تو میں یہ جملہ مولانا محمد ضیاء القاسمی نور اللہ مرکزہ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے حضرت فرماتے تھے کہ خطابت عبادت ہے، تجارت نہیں ہے. تو جب ہم عبادت کی نیت سے نکلتے ہیں نا تو اس میں بندہ تھکتا نہیں. صحیح، ماشاءاللہ. تو نیت یہ کر کے نکلتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے نا یہ دین و دنیا کے لیے ہے. صحیح. یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ جو سفر تیرے رضا کے لیے کیا ہے نا اس میں تم نے خیر ڈالنی. سفر ہم کر رہے ہیں، تھکاوٹ ہمیں آئے گی، اس کا بالکل اس میں نہیں ہے کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اور پھر ایسی جگہ بھی جانا ہوا ہے کہ وہاں آرام کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. تو ڈائریکٹ ہی ہم گئے تو ایک جگہ ایسا بھی تھا کہ میں پہنچا ہوں تو انہوں نے کہا جی حضرت بس ٹائم بہت ہو گیا تھا اسٹیج پہ آؤ، تو بس وضو کرنے کا بھی موقع نہیں ملا مجھے. تو ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں. تو لیکن صرف اس لیے یہ باغ دور ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کہ کسی ایک کا کوئی عقیدہ، کوئی ذہن، کسی کے دل میں کوئی ایسا جملہ اتر جائے، وہ سمجھ جائے، وہ سیدھا ہو جائے، اس کے صدقے ہماری بھی نجات ہو جائے. بس اس لیے باغ دور جاری ہے کہ کوئی ایسا جملہ کسی کی سمجھ میں آ جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے یا تھکاوٹ ہوتی ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے کے لیے ہمیں بلوایا گیا ہے. تو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ڈیوٹی لگا دی ہے نا تو پھر ہم اس میدان میں ہیں تو پھر پیچھے نہیں ہونا. مجھے ایک دوست کا وہ یاد آ گیا، وہ کہنے لگے کہ حضرت تسی نا ہن کار لے لو. تو میں نے کہا یار کار نہیں، اسی تے بیکار ہی چنگے ہیں. لیکن کہنے لگے جی کار لے لو، تھکاوٹ ہے، یہ ہے وہ. میں نے کہا یار جتنی دیر تک اللہ نے ہمت دی ہے نا اتنی دیر تک تو باغ دوڑ کرے نا. صحیح. ابھی تو ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، جب محسوس ہونا شروع ہوگا تب اللہ کار بھی دے دے گا. والد محترم مولانا عبدالرحمن چشتی صاحب نے ساری زندگی بسوں پہ سفر کیا. اب وہ جاتے ہیں تو بس ان کی اور تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، وہ بھی میں ہی انہیں کہتا ہوں جو ٹائم مانگتے ہیں میں کہ والد صاحب نے کار پہ آنا ہے، وہ کار کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ باغ دوڑ جو ہے نا جی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھی ہوئی ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اچھا، لوگ دیکھتے ہیں کہ خطبہ بڑی موج میں ہیں، ماشاءاللہ ون سونے کھانے اور خوب پروٹوکول ہوتا ہے. تو نمبر ایک تو آپ کی بھی کوئی کھانوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، انتظامیہ کو بتا دیں بھی میں نے یہ کھانا ہے، یا آپ جو ہیں پروٹوکول کا تقاضا کرتے ہوں؟ تو اس حوالے سے آپ ایک تو اپنا جو ذاتی عمل ہے اس کو بیان فرما دیں، اور دوسرا یہ حقیقت میں زمینی حقائق میں تو یہ بات ہے کہ کچھ خطبہ اپنی ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کھانا وہ کھانا، میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. آیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ چلیں یہ اب بات آ تو گئی ہے
شاید کوئی ناراض بھی ہو جائے جی جی تو وہ اللہ فضل کرے گا. جی جی تو میرا جی اپنا جو ذاتی عمل ہے نا الحمدللہ کسی کو کبھی کچھ نہیں کہا. صحیح پوچھتے تو حضرات ہیں اور کرائے کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں اور کھانے کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں. تو انہیں میں تو صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ لوکل سفر کرتا ہوں, کبھی طے نہیں کیا, جو مناسب سمجھے وہ آپ خدمت کرتے ہیں. صحیح تو کھانے کے حوالے سے پوچھتا ہوں تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ کوئی چیز بھی آپ بنا لیں ہم الحمدللہ کھا لیں گے, صحیح کوئی کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے. یہ میرا ذاتی ہے. اور باقی جو معاملات سننے میں بھی آتے ہیں اور دیکھنے میں بھی آئے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اشتہار میں نام بھی بڑا ہونا چاہیے. اس سے بھی حضرات بہت سارے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام برابر کیوں آ گیا. صحیح ٹھیک ہے, ہمارا تو اشتہار کے آدھے اشتہار پہ نام ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ورنہ میں نے جلسے پہ نہیں آنا, تاریخ کینسل ہے. میں نے بھی ایسے بھی جملے سنے. تو یہ بڑی بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دل بڑا کرنا چاہیے, نام بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, کیا ہوا دل بڑا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز جو اللہ نے عزت دے دی ہے نا وہ آپ کے پاس ہی رہنی ہے. وہ نام چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ چھوٹے بڑے نام ہونے سے عزت نہیں ملنی. جو اللہ نے جس مقام پہ آپ کو لا کے کھڑا کر دیا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے. نام چھوٹا ہے یا بڑا ہے. ڈیمانڈ جو ہے نا جی, ڈیمانڈ کے حوالے سے میرا تو نہیں, مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب کا جو والد محترم مولانا عبدالچشتی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو طے کر کے جاتے ہیں ان میں اور رنڈی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جملہ بہت سخت ہے کہ وہ بھی 1 گھنٹے کا طے کرتی ہے, خطیب بھی 1 گھنٹے کا طے کرتا ہے. لیکن آج کے دور میں یہ کہوں گا کہ جو میزبان حضرات ہیں نا انہیں بھی احساس کرنا چاہیے. وہ انہیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ ایک خطیب کتنا سفر کر کے آ رہا ہے, کہاں سے وہ آ رہا ہے, آپ کے لیے آ رہا ہے وہ. تو خود اس کا احساس کریں, اس کو آنے جانے کا خرچہ بھی انہیں دینا چاہیے, اس کی خدمت بھی کرنی چاہیے. اس میں حرج نہیں کہ خدمت نہ کریں, لیکن وہ خدمت جو بنتی ہے وہ میزبان کرے. لیکن یہ نہیں کہ جو نہیں بنتی وہ خود مہمان مانگ رہے بھی میں اتنے لوں گا تو آؤں گا, یہ غلط بات ہے. انہیں میزبانوں کو بھی کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو بلوانے والے ہیں وہ بھی کمی بیشی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ خود ہوا تھا کھانے وال کے علاقہ میں کہ مجھے کرایہ بڑی مشکل ملا. تو اگلے سال انہوں نے مجھے پھر ٹائم مجھ سے مانگا, تو میں نے اگلے سال پھر ٹائم دے دیا. تو اچھا جب اگلے سال گیا تو لفافہ ڈبل تھا. تو وہ کہنے لگے جی ہم نے آپ کو آزمایا تھا, آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کوئی ایسی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی آ گیا ہوں دوبارہ انہوں نے صدرہ پسند نہیں ہے جی بھگتا آتا ہے. تو یہ جو میزبان حضرات ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ آنے والے مہمان ایک وقت نکالتے ہیں, ٹائم نکالتے ہیں, آپ کے لیے سفر کر کے آتے ہیں, آپ کو انہیں احساس کرنا چاہیے. اور جو خطیب آتا ہے ان کے لیے مولانا محمد علی جلندری نور اللہ مرکزہ کا جو والد صاحب نے بتایا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی بیان کے لیے بلاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اس کے بعد اس بندے کا شکریہ ادا کرو کہ جس نے آپ کو دعوت دی. اس میں اس لیے شکریہ ادا کرو کہ اس نے آپ کے لیے اشتہار بھی بنوائے, اس نے آپ کے لیے اسٹیج بھی لگوایا, ساؤنڈ بھی لگوایا, مجمع بھی جمع کیا, مجمع کے لیے کھانا بھی تیار کیا, آپ کے لیے کھانا بھی. آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا, آپ نے صرف جانا ہے, بیان کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے. اس پہ آپ اس کا بھی شکریہ ادا کرو. تو اس میں پھر آپ ساری بات سمجھ جائیں گے کہ صرف شکریہ ادا کرنے سے بھی کام چل جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس پہ ڈیمانڈ شروع کر دو کہ میں اتنی لوں گا, میرا اتنے سے گزارا نہیں ہے, ورنہ آپ اتنے بڑھاؤ گے ورنہ میں دوسری جگہ وہ اتنے دے رہے ہیں میں وہاں چل جاؤں گا. یہ باتیں نا یہ نہیں ہونی چاہیے. تو میزبان بھی خیال رکھیں اور خطبہ بھی خیال رکھیں کیونکہ اس میدان میں ہے, اسے ہم عبادت سمجھ کے ادا کریں, تجارت سمجھ کے. ایک بات میرے ذہن میں اور آ رہی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے نا کہ خطیب کتابوں سے تیاری کرے تو پھر اس کی خطبات چھپ جائیں گے. اس میں ایک بات عرض کر دوں کہ والد محترم نے نا جی 10 سال اوکارا میں یہ جو خطبات چشتی چھپے ہیں نا یہ انہوں نے خود بیان کیے تھے. اور یہ صرف بیان ہی نہیں ہوئے, یہ دوسری کتابوں سے مطالعہ ہوا, قرآن و حدیث سے, اور خصوصاً مولانا ادریس گاندھوی رحمۃ اللہ کی سیرت النبی سے, سیرت مصطفیٰ سے مطالعہ ہوا. اس کے بعد اسے پھر خطیبانہ انداز میں لایا گیا, پھر وہ بیان ہوئے, پھر وہ کیسٹیں ریکارڈ ہوئی. ایک عرصہ تک میرے پاس تقریباً 200 کیسٹ موجود رہی جس میں خطبہ نمبر 1 خطبہ نمبر مکمل ریکارڈنگ تھی. پھر ادھر سے اسے لکھا گیا, ایک کی ڈیوٹی لگائی گئی, اس نے لکھا, پھر اس کے لکھنے کے بعد پھر والد صاحب نے چیک کیا, پھر آگے یہ خطبات چشتی چھپ کے منزل عام پہ آئی. وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دوسری کتابوں سے اگر ہم مطالعہ کریں گے, خود تقریر تیار کرنے کی کوشش کریں. تیار شدہ تقریر تو ہر کوئی کر لیتا ہے,
مزہ یہ ہے کہ ہماری اپنی تقریر تیار ہوئی ہو، وہ ہم میدان میں لے کر آئیں، اس کو متعارف کروائیں، تو پھر اس سے ہمیں بیان کرنے میں مزہ آئے گا اور سامعین کو سماعت کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اچھا حضرت، ایک سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ آج کل ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہے، خطبہ بھی علماء بھی، تو خطبہ اور علماء کے لیے سوشل میڈیا جو استعمال کر رہے ہیں، کچھ ایسے اصول و ضوابط ہونے چاہیے کہ وہ یعنی عامی بندہ استعمال کر رہا ہے اسی لیول کا عالم اور خطیب استعمال کرے تو میرے خیال غیر مناسب ہے۔ ہر جگہ پر کومنٹ کرنا، ہر جگہ پر تبصرہ کرنا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آیا عامی بندے علماء خطبہ برابر ہیں اس معاملے میں، یا کچھ انہیں احتیاط کرنی چاہیے؟ کس طرح کا ان کو رویہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنانا چاہیے؟ یہ بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ اس پہ تو پہلے میں الحمدللہ میری یہ عادت ہے کہ کوئی میری کمی بیشی نکلتی ہے نا تو میں اسے نا الحمدللہ قبول کرتا ہوں۔ تو میں تو بلکہ یہاں تک ہوں کہ میں نے اسپیشل پھر کال کر کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یار تم نے یہ کمی مجھ میں بتائی ہے، تمہاری مہربانی، شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت فیوزہم نے مجھے یہ بات ایک بار کہی تھی، تو میں نے اس پہ پھر عمل بھی کیا۔ یہی آپ والی بات کہ ہر پوسٹ پہ کومنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر میری عادت تھی شروع میں کہ میں کوئی دوست صاحب کی پوسٹ دیکھتا تو اس پہ کمنٹ کر دیتا تھا، تو پھر میں نے ان کی بات کو سمجھا، جو انہوں نے مجھے ڈیٹیل بتائی وہ میری بھی سمجھ میں کہ بالکل حضرت صحیح فرما رہے۔ تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں خطبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، علماء کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹیج پہ ہیں تو خطیب ہیں، مسجد مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو مدرس ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آگے ہیں تو ہمیں اپنی پہچان نہیں رہے گی۔ ہماری پہچان وہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور ہماری پہچان وہی ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ ہماری اگر ڈی پی وغیرہ بھی ہے، اکثر میں نے ایسے حضرات کو بھی دیکھا ہے جن کے سر پہ کیپ نہیں ہے، انہوں نے ڈی پی وہ لگا دی ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہونی چاہیے، نامناسب ہے، کہ جو ہمارا حلیہ ہے ہم بنا کے پھر رہے ہیں، وہ ہمیں پسند ہے تو ہم نے بنایا۔ اگر وہ حلیہ ہم بنا کے ممبر پہ بیٹھ سکتے ہیں تو ڈی پی کیوں نہیں لگا سکتے؟ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں نا، یہ ہم پھر جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی یہ تو سوشل میڈیا ہی ہے نا، منڈے کھنڈے بن کے پھر وہ غلط بات ہے۔ وہ ہمیں اس نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کل کی مین چیز جو ہے، ہمارے کومنٹ جو ہے نا، کوئی پڑھے نہ پڑھے لیکن دنیا دار طبقہ ضرور پڑھتا ہے۔ ہمارے نمازی پڑھ لیں کہ یہ کیسے کومنٹ کر رہا ہے، ممبر پہ یہ کہہ رہے ہیں اور فیس بک پہ یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے نمازی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پیچھے مقتدی وہ سے دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ، اور اس میں سے میں یہ کہوں گا اگر کومنٹ کرنا ہے تو کومنٹ آپ کا جاندار ہونا چاہیے۔ اس کومنٹ میں بھی آپ کو پڑھنے والا کہے کہ واقعی یار اس نے کومنٹ کیا، بڑے عرصے کے بعد کیا ہے لیکن کومنٹ ٹھیک ہی ہے، تاکہ اس میں بھی آپ کی الفاظی احترام ہونی چاہیے، ادب و احترام کا دائرہ ہونا چاہیے، تاکہ عام عوام کے کومنٹ میں اور آپ کے کومنٹ میں اتنا تو فرق ہو کہ لوگ کہیں، یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ دیندار جو طبقہ ہے اسے پتہ ہے کہ کیسے بات کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ ہر پوسٹ پہ کومنٹ نہ کیا جائے۔ جیسے ہم مذہبی طبقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، تو صرف عوام ہی نہیں، ہمارے اوپر جو ایجنسیاں ہیں دوسرے حضرات کی بھی ہمارے اوپر نظریں ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، یہ کس کی پوسٹ پہ کومنٹ کر رہا ہے، کس کو لائک کر رہا ہے، کس کو فالو کر رہا ہے، کس کے ساتھ آ جا رہا ہے، کس کو کیسا کومنٹ کرتا ہے۔ وہ ہمارے آگے آنے کے لیے مسائل بھی بن سکتے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت، سوشل میڈیا پر جو اسلام مخالف لوگ ہیں یا باطل نظریات رکھنے والے ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہیں، ان کی بڑی جاندار ویڈیوز آتی ہیں، ان کا تحریری مواد بڑا جاندار آتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں یا خطباء ہیں وہ اس میدان میں بہت کم نظر آتے ہیں، خال خال نظر آتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں کہ ہمارے علماء خطباء کو بھی اسی انداز سے اس محاذ کے اوپر جو ہے کودنا چاہیے، میدان عمل میں آنا چاہیے، ان کی بھی جاندار دلائل پر مبنی ویڈیوز ہونی چاہیے، ان کی تحریریں ہونی چاہیے، تاکہ ہم کسی جگہ پر بھی دشمن کو خالی نہ چھوڑیں، وہ جہاں سے بھی آئے، جس جگہ سے بھی آئے، وہاں پر اسلام کے شدائی، اسلام کی سپاہی سینہ سپر کر کے کھڑے ہوں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں اویئرنیس دیں، ہمارے احباب کو بتائیں، تاکہ وہ بھی اس میدان کے اندر آ کر جو ہے سوشل میڈیا کا محاذ جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے اس کے اوپر جو ہے پہرا دیں، تو آپ اس حوالے سے ہمیں کیا بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے علماء اس میدان کے اوپر آ کر دشمن کا مقابلہ کریں؟ یہ پچھلے دنوں اوکارا میں ایک اجلاس ہوا تھا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے، اس میں بھی یہ بات بالکل جو آپ نے کی نا، یہ بات وہاں بھی چھیڑی گئی تھی۔
تو اس کے جواب میں نا وہاں کے ہمارے مبلغ مولانا عبدالرزاق صاحب نے بتایا کہ مولانا لفظ صاحب کے ساتھ یہ بات جب شیئر کی نا تو الحمدللہ ہم نے ایک اکاؤنٹ بنا لیا، بلکہ ایک نہیں، اس وقت وہ بتا رہے تھے 3-4 ہمارے اکاؤنٹ ہو چکے ہیں جو کہ ہم الحمدللہ سوشل میڈیا پہ کام جاری ہو گیا ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اس پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اس پہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ بالکل ہم اپنے اشعار لگا دیے، اپنی خطابت کے جوہر لگا دیے، یہ لگا دیا وہ لگا دیا، اس میں تو ہم آگے ہیں، لیکن مجھ سمیت بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے آپ جیسے نہیں، ہمارے بڑے حضرات جو ہیں نا محقق حضرات، ان کو چاہیے کہ اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا جائے، ہم اسے فالو کریں، ہم اسے ہی لے کر آگے چلیں، اسے شیئر کریں، وہاں سے ویڈیوز لیں، ہم گروپس جتنے گروپس ہمارے پاس ہیں اس میں شیئر کریں۔ جیسے آج کل 1-2 ایسے بیانات چل رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہی اکابر کی گفتگو لگا کے پھر اپنی گفتگو کہتے ہیں اس کا یہ جواب لو، لیکن اس کے جواب میں ہمیں بھی جواب دینا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں، جس سے ہمارے مولانا قریشی صاحب ہیں، دیگر بڑے حضرات ہیں، اپنا ایک جاندار اکاؤنٹ ہونا چاہیے جسے ہمارے تمام مسلک علماء دیوبند والے فالو بھی کریں، اور اسے اتنا ہم آگے لے کر جائیں کہ پتہ چلے کہ ہمارا بھی ایک اکاؤنٹ بن چکا ہے۔ جیسے کوئی سوال ہو اس کا اسی طریقے سے جواب دیا جائے۔ اگر کسی نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا، اب وہ مناظرے والا دور نہیں رہا، ٹھیک ہے، کہ ہم کتابیں اٹھا کر آئیں، وہ بھی کتابیں اٹھا کر آئیں، اب وہ دور نہیں ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں عام نوجوان جو طبقہ ہے نا وہ جو اسی میدان میں آئے گے، جب ہم آئیں گے نا وہ ہمارے ساتھ جڑے گا۔ کیوں اس لیے جڑے گا کہ جیسے وہ سوال کرتے ہیں اسی انداز میں اسے جواب دیا جائے۔ تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ ہمارے بڑے حضرات جو ہے نا وہ اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں اور دیکھتے تو ہم سوشل میڈیا سارے ہیں۔ اگر کسی نے سوال کیا ہماری ہی گفتگو پہ، کسی پہ اعتراض ہے تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو جی کتاب اس میں یہ حوالہ موجود ہے، تو ہمیں اس کے جواب میں اپنی بھی کتاب دکھانے چاہیے کہ یہ جو آپ کتاب دکھا رہے ہیں یہ فلاں ہے، ہمارے پاس بھی، تو وہ ایک مناظرہ بھی مناظرہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن سوال کا جواب نہ ملا تو وہ لوگ جو پہلے ہمیں سنتے تھے اب ان کو سن کے انہوں نے جواب لے لیا ہے، تو پھر ہماری طرف سے اگر جواب نہ آیا تو وہ لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں بے حد ضروری ہے کہ جلد از جلد، کیونکہ اب دور ہی سوشل میڈیا کا ہے، تو اس میں ہمیں جلد از جلد اکاؤنٹس بنانے چاہیے اور بھرپور طریقے سے بنانے چاہیے۔ ماشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تجربات سے، اپنی باتوں سے ہمیں نوازا۔ انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھنے کا اس سے موقع بھی ملے گا اور لایا عمل بھی انشاءاللہ اس سے ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور ہماری صلاحیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نکھار پیدا فرمائے۔